نماز میں کوئی عبث کام نہ کرے انسان. بعض لوگ نماز میں نیند نہیں آتی انہیں کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں، کبھی گاڑی ہے تو اسے کھیلتے رہتے ہیں. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ نماز میں کھڑے ہونا چاہیے. ادھر ادھر پریشان نظری نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پورا نظارہ اگر وہ سامنے کا کرتے ہوئے گھسا ہوا پورا احتساب کر لیتے ہیں کہ مسجد میں کیا بنا ہے، نظارے کیسے یہ کتنی ہیں، ان کی رونقیں کیا ہیں، ان اندر کتنے ہیں وغیرہ. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسے کہ بیان کیا گیا کہ قیام میں جب آپ کھڑے ہیں تو نگاہ کو بھی سے کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حضوریت قلب کے ساتھ انسان جو ہے وہ نماز پڑھے پریشان نہ رہے، آسمان کی جانب نگاہ نہ اٹھائے، نگاہوں کو ادھر ادھر دیکھتا نہ رہے. تو جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر حضوریت قلب جو اسے حاصل ہوگا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نمازوں میں نظریں آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس طریقے سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ باز آ جائیں، ورنہ ناگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کو چھین لے، یعنی کہ بینائی ہی سر ہو جائے. تو اس قدر نبی کریم علیہ السلام نے اس پر سخت بڑی بیان فرمایا کہ جو لوگ اوپر کی جانب آسمان کی جانب بغیر نماز دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں. حضرت انس کی روایت میں آپ نے فرمایا اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے. تو نماز کی روح کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. کہ بظاہر تو رکوع شروع ہے، بظاہر تو سجدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دل حاضر نہیں ہے، تو گویا یہ نماز جو ہے وہ کامل ترین نماز نہیں، مقبول ترین نماز نہیں. لہذا خشوع کے بارے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر نماز میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے، تو وہ نماز اس کے سابقہ یعنی گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے یہ نماز سے دوسری نماز میں جو گناہ ہوئے انجانے میں گناہ صغیرہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کی دوسری صفت یہ ہے، تیسری صفت گویا کہ یہ ہے کہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، تو وہ کامیاب ہو. علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لغو کام سے مراد ہر وہ قول اور فعل اور ناپسندیدہ جائز کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیا کی کوئی بھی فائدہ ہو. بیکار نہ دینی کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے. تو ایسے تمام کام انسان کو چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا. حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ انسان ہر ایسی بات کو ترک کر دے کہ جو لغو ہو، بیکار نہ ہو. تو ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی وجہ سے اس میں مفسرین نے ان چیزوں کو داخل کروایا. بار بار مذاق کرتے رہنا، مسخریاں کرتے رہنا، بیہودہ گفتگو کرنا، کھیل کود میں حد درجے انہماک کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. کبھی کبھی ہو اور نماز قضا نہ ہو، کسی کا حق پامال نہ ہو اور اس کے اوپر گفتگو ہو جائے. کہ تازہ ذہن ہونے کے لیے انسان کی شاد کا ذہن میں پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی کھیل لیتا ہے تاکہ ذہن فریش رہے، اس کو کوئی غرض نہیں. لیکن اس میں بھی اتنا انہماک نہیں ہونا چاہیے کہ
یہ بھی یاد رکھیے کہ زبان کی حفاظت اور فضولیات اور لغویات سے اسے باز رکھنا افضل ضروری ہے، کیونکہ زبان کو اگر کھلی چھٹی دے دی جائے تو یہ دل آزادیاں نہیں کرتی ہے، بسا اوقات کو کفر تک کر دیتی ہے کہ انسان گنگنانے کا بسا اوقات گانے عادی ہو جاتا ہے، جو کیسے گریبان کے اندر پوری ہو، زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو بسا اوقات مذاق میں ایسے ٹکڑے بول دیتا ہے کہ جو تقدیر یا کسی دینی ضروری چیز کی انکار کے اوپر دلالت کرتا ہے، جو بے کفر تک کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی متاع بسا اوقات التزامی کفر کر دیتا ہے، یعنی صحیح کوئی ایسی چیز کا انکار کر دیتا ہے اسلام کی کہ جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں یہ نہ ہونے کے لیے اس لیے کم بولنے میں ہی عافیت ہے کہ انسان کم سے کم بولے، دین کے لیے بولے، دین کا جتنا علم ہے وہ سکھا رہے ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اللہ کے لیے بول رہا ہے، لیکن اگر آپ فضولیات میں لگے رہیں گے تو اتنی کسی مومن کامل کا شیوا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں وہی گویا کہ مومن کامل ہیں۔ پھر اپنی صفت مومنین کی یہ بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی اور وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں، یعنی کامیاب افراد کا ایک وصف یہ ہے کہ اگر ان پہ زکات نازل ہوتی ہے وہ شرعی طور پر فقیر نہیں ہے، غنی ہے اور صاحب نصاب ہے، تو انہیں بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے اور ہر سال کے سال زکات اپنی ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ زکات ادا کرنا بھی مومن کامل جس پہ یہ زکات فرض ہو تو اس کی صفات میں سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرض ادا کیا ہے وہ زکات کو ادا کر دیتا ہے، اپنی شرعی کو دے دیتا ہے، جہاں اس کے مقامات ہیں محل ہیں ان پہ وہ اپنے مال کو کر سکتا ہے۔ زکات کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکات کو ادا کر دیا تو فرمایا بے شک اس کے مال کا شر اس سے دور ہو گیا۔ حدیث میں آیا کہ تم زکات کو ادا کرو، اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں کے اندر رکھو، یعنی زکات سے گویا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے زکات ادا کی، مال جلنے سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ ہو، لیکن ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش جو تقدیر مبرم حقیقی ہے، یعنی اللہ کا ازلی عمل فیصلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ایک فیصلہ کیا تھا کہ زید زکات بھی ادا کرے گا لیکن اس کو مال کی پریشانی آئے گی اور یہ اس میں صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، وہ تو آنی آنی وہ اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ عمومی طور پہ بیان کیا گیا کہ زکات جب تم ادا کرو گے تو تمہارا مال جو ہے وہ آفات سے گویا محفوظ ہو جائے گا، الا یہ کہ کوئی تقدیر مبرم حقیقی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آزمائش کی تھی تو کوئی علیحدہ معاملہ ہے۔ حضرت ابو امامہ فرمانے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں بند کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صرف فرض زکات نہیں ٹھہرے ہو بلکہ وقتاً فوقتاً اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ مال نکالتے رہو، اس لیے کہ جو اللہ کی راہ میں مال نکالتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے سے حدیث میں آیا مال کو بڑھا دے، حدیث میں آیا اس طرح اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے جیسے تم ایک اونٹ کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ جوان ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے عروج عطا فرماتا رہتا ہے، زیادتی عطا فرماتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ جب قیامت میں آئے گا تو پہاڑ برابر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیے گئے صدقے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ تو اب بظاہر تو مال دینے سے کم ہو رہا ہے نا، تو نفس ہمیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ یہ مال کم نہیں ہو رہا، یہ مال محفوظ ہو رہا ہے، آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے، آخرت کے لیے بڑھ رہا ہے، دنیا میں بھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور جب ہم راہ خدا میں مال دیتے ہیں تو ہمارے نفس کی جو کنجوسی اور بخل ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس لیے مال خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا جو اس کے سر پر مسلط ہوگا
پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مال میں بھی اپنے حقوق رکھے ہیں، تو اگر زکوٰۃ فرض ہو تو کچھ دلی کے ساتھ وہ ادا کر دینا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی مزید صفات بیان فرمائی، ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی گرد ہیں، بس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا کہ ایمان والے زنا اور اسباب زنا سے اپنے آپ کو بچانے والے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ البتہ ایسے افراد اپنے ازواج سے اور کنیز لونڈیاں جو پہلے زمانے میں ہوئی ہیں، تو زمانے سے بظاہر ختم ہو چکا، تو اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان سے وہ جائز تعلقات قائم کر سکتے ہیں، البتہ ان کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچنے کے اوپر جنت کا مژدہ عطا فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضامن ہو جاتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں دو چیزوں کے بارے میں خصوصیت سے بیان فرمایا، ایک تو انسان اپنے آپ کو زنا اور لوازمات زنا سے محفوظ کرے، اور دوسرا اپنی زبان کو جو ہے وہ روک کے رکھے اور کوئی ایسے کلمات نہ نکالے کہ جو اسے بارگاہ الہی میں ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کرنے والے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز سے منع فرما دیا کہ جو ہمیں ان بڑے گناہوں کی جانب لے جانے والی، یعنی جب زنا کو حرام فرمایا تو دواعی زنا کو بھی حرام فرمایا۔ اس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، کیونکہ شیطان کے بالوں میں سے پہلا بال نگاہ ہے۔ انسان کی پہلے نگاہ بہتی ہے، پھر دل منصوبے بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو پہلی ہی چیز کو ہمیں روکنے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب نگاہوں کی حفاظت کے لیے جب تک ہم اپنا باطن نہیں سنواریں گے اور اس کے بارے میں کامل غور و فکر کرنے کے عادی نہیں بنیں گے، اور اس کے مضر نقصانات کے اوپر نگاہ نہیں ڈالیں گے، بار بار اسے سوچیں گے نہیں، اور اس پر جو عذابات کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں ان پر بار بار غور و فکر نہیں کریں گے، اور اچھی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، تو اس وقت تک ہمارا ذہن نہیں بنے گا۔ لہٰذا ذہن بنانا پڑے گا، چاہے ہم تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے ہوں، لیکن ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہی کرنی ہے۔ حدیث میں ہے پہلی نگاہ معافی، یعنی جان ہے سامنے نگاہ پڑ گئی، غلط منظر دیکھا اور نگاہ کو آپ نے پھیر دیا اور کوئی گناہ نہیں، لیکن پہلی نگاہ ڈالی اور پھر ہٹا نہیں رہا انسان اور تسلسل سے اس گناہ کو کیے جا رہا ہے، تو اب گناہ نہ ہوگا، کیونکہ اب اس کا قصد و ارادہ ہے، اور قصد و ارادے کی وجہ سے اب یہ گناہ میں تسلسل کیا اور غلط اب یہاں پر آتی ہے گناہ گار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نیک صحبت میں بیٹھنا اس کا ہے کہ جہاں میں ایسا ذہن دیا جاتا ہو کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس تصور کو جو ہے وہ بیدار کرے۔ بزرگ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ میں بد نگاہی سے نہیں بچتا، اس کا کوئی حل تجویز فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم کوئی فحش منظر دیکھو، بد نگاہی کرو، تو اس وقت یہ خیال کر لیا کرو کہ اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب تمہارا یہ تصور کامل ہوگا کہ میری سرحد کو اللہ دیکھ رہا ہے، تو تم شرمساری سے اپنی نگاہوں کو پھیرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ تصور ہمارے اگر بیدار ہو جائے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بچنا کبھی مخلوق بھی ڈر سے ہوتا ہے، اس میں ثواب نہیں ہے۔ والدین موجود ہوں تو انسان خوش مناظر بھی دیکھے رکتا ہے کہ بھائی والد صاحب موجود ہیں، فلاں ہیں، پیر صاحب ہیں، فلاں عالم صاحب ہیں، فلاں جو ہے وہ قاری صاحب موجود ہیں، والدہ موجود ہے، تو اپنی نگاہوں کو بچا لے کر کے بچانے کے ثواب نہیں ہے، بچانا پھر بھی اچھا ہے لیکن ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کی، بلکہ مخلوق کے ڈر کی وجہ سے کی، تو اب اس میں ثواب نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ہم
تنہائی کے اندر موجود ہو جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو ان کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیویوں اور باندیوں کے استثناء کو بیان فرمایا کہ ان سے ہی تم حلال ذرائع سے قضائے شہوت کر سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں، تو جو اس کے علاوہ کی راہ چاہے زنا میں مبتلا ہو جائے معاذ اللہ، یا خود جو ہے وہ اپنے آپ کو غسل فرض کرنے کا عادی بن جائے، تو ایسی صورت کے اندر یہ تمام لوگ وہ ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو کوئی پسند نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو قضائے شہوت نے بھی شریعت نے ایک راستہ بیان کیا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ حلال زندگی، اور وہ کیا ہے؟ زوجہ یا باندی۔ اور زوجہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی رسول پاک علیہ رسالت کے حاضر تھے، حضور نے بیان فرمایا کہ جو لقمہ کو اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ یہ تو ہمارا ایک خاص نفسانی معاملہ ہے، تو اس پہ بھی کیا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم اس ذریعے کو حرام سے اختیار کرتے ہو تو تمہیں گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس کی جی ہاں یا رسول اللہ گناہ، تو فرمایا کہ جب تم اسے حلال ذریعے سے اختیار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرمائے۔ تو غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے بڑی ہی شرح اور بسط کے ساتھ جو ہے اس کو بیان فرما دیا۔ تو گویا انسان اگر حلال ذرائع کو اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات نیت نہ بھی ہو ثواب کی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ انسان حرام کمائے تو اسے گناہ ملے گا، اگر وہ حرام سے بچا کے حلال ذرائع کو اختیار کرتا ہے کہ حرام گناہ ہے، حرام کی جانب میں قدم نہیں بڑھاؤں گا، تو اب اسے حلال رزق کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اگلی صفت مومنین کامل کی یہ بیان فرمائی والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ یعنی مومن کامل وہ ہیں کہ جو اللہ کی امانتوں کو بھی ادا کرنے والے ہیں، اور جو ان پر مخلوق کی امانتیں ہیں ان کو بھی کامل طور پر ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنے عہدوں کو وفا کرنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے 6 چیزوں کے تم ضامن بن جاؤ، ضمانت دو 6 چیزوں۔ تو فرمایا میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا، میں جنت کی یہی بشارت اور ضمانت دے رہا ہوں کہ تمہیں جنت میں بڑے داخل کرواؤں گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا بات بولو تو سچ بولو، سچائی سے کام کرو، جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹ بھول جاتا ہے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جو ہے وہ اس کا مقام گرتا ہے، لہٰذا سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولنے پہ کوئی آفت نہیں ہے، اور بظاہر تھوڑی بہت آفت بھی آئی تو وہ جھوٹ سے بہتر ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے انسان 100 جھوٹ اور بول دیتا ہے۔ تو لہٰذا سچائی کی عادت بنانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، کسی کے اوپر زیادتی نہ کرو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے تو وہی مومن کامل ہے۔ مسلمان وہی کامل ہے کہ جس کی زبان سے بھی لوگ محفوظ ہوں اور اس کے ہاتھ سے بھی لوگ اذیت سے محفوظ ہو جائیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو امانت دار ہے تو یقیناً اس کے لیے میں ضامن ہوں کہ اسے داخل جنت کروا دوں گا، جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں امانت کا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ امانت ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس مال رکھوائے گا تو وہی امانت ہوگی۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جاب کرتے ہیں تو جاب میں دیانتداری کیا ہے کہ جس وقت پہ گئے وہی وقت تحقیق کریں، غلط وقت نہ لکھیں، جلدی نہ جائیں، جلدی جاتے ہیں تو واپسی کا ٹائم لکھیں، کیونکہ اگر جلدی گئے
دیہڑی اتنے کی نہیں ہے، خریدی نہیں ہے، تو یہ بیچ کے نفع کیسے کمانا؟ تو اس کے اندر بھی بہت خراب دلی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں گے، امانتوں میں خیانت ہو رہی ہوگی۔ روزہ عبادات بھی ایک امانت ہی ہے نا معلوم۔ اب عبادات کو ہم صحیح طور پہ ادا نہ کریں، اس کے اندر بھی چوریاں چل رہی ہیں، رکوع صحیح نہیں ہو رہا، سجدہ صحیح نہیں ہو رہا، مکمل طریقے سے جو ہے سنن اور آداب کے ساتھ نہیں ادا کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امانت کے خلاف بات ہے۔ امانت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسی جو عبادت کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے اس کے مطابق ہم اسے ادا کریں، اور جس چیز میں جو امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے اس کو پورا کریں۔ بچے بھی گویا ان کی تعلیم و تربیت ہم پر امانت ہے کہ اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے، انہیں اچھائی نہیں سکھائیں گے، انہیں نمازوں کی جانب مائل نہیں کریں گے، انہیں اللہ کی جانب جو ہے وہ مائل نہیں کریں گے، تو نتیجتاً خیانت کے مرتکب ہوں گے اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو مومن کامل کی صفات کیا بیان کی گئی کہ مومن کامل میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو اپنی امانتوں کو پورا کرنے والے، اپنے عہد کو پورا کرنے والے، کسی سے وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ ہاں وعدہ کیا ہے، جانے کا ارادہ بھی بالکل تھا اور سامنے والے کو کہا کہ ہاں میں یہ کام کر دوں گا، پھر کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو اس کو وضاحت کر دینی چاہیے کہ بھائی معاملہ یہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا اور میرا پورا ارادہ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ نہیں جانا ہے یا سامنے والے کو دھوکا کرنا ہے تو وعدہ کر لیتے ہیں۔ اب جو یہ ارادہ ہی یہی ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں وعدہ کیا، تو اب ملاقات ہے، کیونکہ سامنے والے کو دھوکا دینا جانتے پوچھتے۔ تو اس لیے ایسا ہی انسان وعدہ کرے کسی کو پورا کر سکتا ہو، ورنہ وعدہ نہ کرے، بولے بھائی ارادہ ہے، ارادہ کریں اور ارادے ہی کا اظہار کریں کہ بھائی ارادہ ہے، وعدہ نہیں کرتا، صراحتاً منع کرتا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ وہ کام پورا نہیں کر سکے تو گنہگار تو نہیں ہوں گے اور بچ جائیں گے، سامنے والا بھی جو ہے وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوگا اور آپ سے غضب بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بالکل اس کو سامنے والے کو واضح کر دیں کہ وعدہ وغیرہ نہیں کرتا، ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بدگمانی سے بھی آپس میں بچے گا اور سامنے والا بھی اپنی عزت بچا سکے گا، اس لیے کہ سامنے والا بدنام کرے گا، تو وعدہ کرتا ہے اور کر جاتا ہے، تو وعدہ کرے تو پھر پورا کرے، کوئی صحیح عذر نہ ہو چھوڑنے کا تو بالکل اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ کوئی عذر شرعی ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، پھر آپ اس کی اپنی وضاحت کریں، تو ذریعے بہت سارے فون ہیں، موبائل سے آپ جو ہے SMS کر سکتے ہیں، سامنے والے کو وضاحت دے سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں نہیں پہنچ سکتا، یہ میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صفت مومنین کامل کی یہ بیان فرمائی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ پانچوں نمازیں ان کے وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ اب ہمیں دو باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی سورہ مومنین میں، ایک تو جو نمازی ہیں وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، یہ مومن کامل کی صفت ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مومن کامل ہے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ رمضانی نمازی نہیں ہے، وہ رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی 12 ماہ جو ہے وہ یاد کو قائم رکھتا ہے، نماز فجر بھی ادا کرتا ہے، بقیہ 4 نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم گھنٹے دار نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، آنکھ کھل گئی پڑھ لی فجر پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، مصروفیت ہو گئی، کوئی مہمان آ گیا، مہمان کے ساتھ ایسی گفتگو میں مشغول ہوئے کہ نماز عصر جو ہے وہ چلی گئی ہمیں۔ مہمان کا تو لحاظ ہے لیکن اس رب کا لحاظ نہیں ہے کہ جس نے ہمیں نماز پڑھائی، جس کا سب سے گویا مقدم ہے، لیکن اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس غفلت اور سستی سے ہمیں باہر آنا چاہیے اور ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ نماز رمضان ہو یا غیر رمضان قبر تک لے جانے میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، اس نور کو، اس روشنی کو قبر تک ہم لے جانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمائی، جس نے اچھی طرح وضو کیا، وقت میں سب نمازیں ادا کی اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ اس بات کو لے لیتا ہے کہ اس نے جو عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لیتا ہے کہ اس شخص کی بخشش فرماتا ہے۔ اور فرمایا جس نے یہ نہ کیا، یعنی نمازوں کی حفاظت نہیں کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مبتلا عذاب فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے بے نمازی کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑی سخت سزائیں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو بے نمازی ہوگا
تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے، اس میں گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے جو اسے ڈسے گا نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے، جو اس نے نمازیں چھوڑی تھی ایک وقت کی نماز سے دوسری نماز کے وقت، اس کی پسلیاں قبر میں ٹوٹ ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ تو ہمیں تو تھوڑی سی اگر ہڈی میں بھی درد ہو جائے، پاؤں کی اگر ایڑی کی ہڈی تھوڑی سی بڑھ جائے، قدم پہ کوئی جو ہے چوٹ لگ جائے تھوڑی سی، تو عرصے تک ہماری تکلیف نہیں جاتی اور ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ تو آپ غور کیجیے جب پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہوں گی اور بے نمازی کی قبر کو ایسے آپس میں ملا دیا جائے گا تو کیا حشر و نشر ہوگا انسان کو، وہ تکلیف کیسے برداشت کر سکیں گے؟ لہٰذا ان وعیدوں کو اگر ہم بار بار ذہن میں لائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے غفلت کا شکار ہونا ہے؟ جب ہمیں پتا ہو کہ اس کے اوپر نہ کرنے کے اوپر اتنی سخت آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا تو انسان سوتے سے بھی جاگ جائے گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ مجھے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نجات یافتہ بننا ہے، نہ کہ معذب ہو کے میں دنیا سے جاؤں۔ تو لہذا مومن کامل کی صفت یہ بیان کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو بیان فرما کے آخر میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ صفات ہیں تو فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی جنت الفردوس سے یہ حصہ پائیں گے، اور فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اور یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مومن کامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس کا فرمایا۔ قرآن و حدیث میں جتنے بھی ابتدائی جنت کے معاملات بیان کیے گئے کہ جن پر ابتداءً جو دخول جنت کی بشارتیں دی گئی، یہ تمام کی تمام مومن کامل کے لیے ہیں کہ جو مومن کامل ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا بلکہ وہ ابتداءً ہی جنت میں جائے گا، اور مومن غیر کامل ہوگا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ اسے عذاب میں مبتلا فرمائے جن فرائض کو اس نے چھوڑا تھا اور توبہ بھی نہیں کی، اور سزا دے اور ایمان پہ مرائے تو بالآخر اسے داخل جنت فرمائے۔ لیکن کیا یہ کم مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ چند لمحوں کے لیے بھی عذاب میں مبتلا فرما دے؟ یہ تو برداشت ہو نہیں سکتا، جہنم کے عذاب تو بہت سخت سے سخت ترین ہے۔ لہٰذا ہمیں قدم بڑھانا چاہیے کہ ہم مومن کامل کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ مومن کامل کی صفات کیا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر سورہ مومنون کی 10 آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ قد افلح المؤمنون، مومنین جو ہے کامیاب ہو گئے، کون سے؟ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، زکاتیں ادا کرنے والے ہیں، عہد کو پورا کرنے والے ہیں، امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اور اپنی قضائے شہوت کو حلال ذرائع سے اختیار کرنے والے ہیں، یعنی اپنے آپ کو زوجہ تک محبوب کرنے والے ہیں یا قانیوں تک، اور جو اس کے علاوہ راہ ڈھونڈنے والے ہیں تو ان کے لیے پھر عذابات کی بڑی لال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیات کے مطابق اپنے اندر مومن کامل کی صفات پیدا کرنے کی